بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب پچھلی حکومت تھی جس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، تو اس وقت جب ان کے دور میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوتا تھا تو شہباز شریف صاحب بطور اپوزیشن لیڈر کیا کچھ کہا کرتے تھے، بلکہ کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کیا کہتی تھی۔ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل 10 سے 12 روپے فی لیٹر کا اضافہ، اور بجلی کے بل بجلی بن کر عوام پر گر رہے ہیں۔ عمران خان وہ کہا کرتا تھا جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ ہر روز پیٹرول کا بم، ہر روز بجلی مہنگی ہو رہی ہے، ہر روز ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، دال چینی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کا یہ کھوکھلا پن ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہوتی ہے، آپ کا آٹا مہنگا ہوتا ہے، آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے، آپ کی سبزیاں مہنگی ہوتی ہیں۔ تو اب شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 15 دن پہلے بھی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا تھا، اور اب 1 جولائی کو ایک دفعہ پھر مہنگا ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ جو بات کہتے ہیں حکومت میں آ کے پھر وہی کام کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ جب اپوزیشن میں ہے تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ غلط ہے اور اضافہ کرنے والا چور ہے، لیکن جب آپ خود وزیر اعظم بنیں گے تو پھر آپ یہ اضافہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اور مجبوری کیا ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ حکومت کرپٹ ہے یا چور ہے، لیکن کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوگی نا، یہ اپنی خوشی سے تو نہیں کر رہے۔ تو یہ مجبوریوں کی داستان سننے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے جناب علی پرویز ملک صاحب کو، جو وفاقی وزیر ہیں پیٹرولیم کے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ علی میر پرویز صاحب ملک آپ کا دعوت دینے کا۔ اب میرے پاس نا بڑے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ پیٹرول جو ہے ایک دن میں 8 روپے 36 پیسے اور ڈیزل 10 روپے 39 پیسے اس اضافہ ہو گیا، جبکہ آپ جب اپوزیشن میں تھے آپ کی پارٹی تو 1 روپے اضافے کو بھی آپ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے۔ مجبوری کیا ہوئی؟ کیوں اتنی مہنگائی کی گئی؟ میر صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف کیونکہ آپ کا میرے بڑوں کے ساتھ بھی ایک احترام کا، ایک عزت کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جی۔ جب مجھے میاں نواز شریف صاحب نے بلا کے یہ ذمہ داری سونپی، جب شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ تم نے اب پیٹرولیم کا یہ اب سیکٹر دیکھنا ہے، تو میں نے صرف ایک دعا کی، اور وہ میری سوشل میڈیا کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دیں کہ میرے یہ جو دور کو تاریخ اچھے الفاظ سے یاد رکھے۔ اچھا۔ یہ نہ ہو کہ عمران خان کی طرح مجھے بھی لوگ اس طرح سے یاد رکھیں کہ جب سیاست بچانے کی باری آئی تو سعودی عربیہ سے بھی سستا تم نے ایندھن بیچنا شروع کر دیا اور ملک کو دیوالیہ پن کے نہج کے اوپر لے گیا۔ تو آج کیا مجبوری ہے وہ میں بالکل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، مگر میں اس سے پہلے آپ کو یہ گزارش کروں گا، دیکھیں اگر کوئی بھی حکومت جس قیمت کے اوپر ایندھن خریدتی ہے، کیونکہ پاکستان تقریباً 90% اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ امپورٹ کے ذریعے میٹ کرتا ہے، اگر آپ خرچے سے سستا ایندھن بیچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خسارہ کر کے وہ کام کریں گے، اور جب آپ خسارہ کریں گے تو آپ کو اس کے سامنے نوٹ چھاپنے پڑیں گے، اور نوٹ چھاپیں گے تو پھر وہ مہنگائی 40-50% کی جو بڑی مشکل سے ہم نے قابو میں لے کے آئے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ دوبارہ سے بے قابو ہوگی اور غریب آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ برباد کر دے گی۔ تو اس کے اندر دیر از نو ایزی سلوشن۔ اب میں آپ سے صورتحال کہ ہمیں یہ کیوں کرنا پڑا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور میں ایک چھوٹی سی مثال ڈیزل کی، کیونکہ یہ بڑا ہم نے کوشش کی ہے ایک ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر اس چیز کو آگے لے کے چلیں۔ پلیٹس کا ایک انڈیکس ہے جو S&P آپ جانتے ہیں کمپنی ہے، وہ ہر روز ڈیزل کے لیے اور پیٹرول کے لیے اناؤنس کرتی ہے، اور پاکستان کے اندر پلیٹس کے انڈیکس کی بیسس کے اوپر ہی تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت اناؤنس کی جاتی ہے۔ جب 16 جون کو پلیٹس جب اوپن ہوا تو ڈیزل کے اندر اس کی قیمت تھی $86.94 پر بیرل۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، آپ کا 20 جون کو تقریباً یہ پلیٹس کی قیمت جا کے پیک کرتی ہے $93-94 پر بیرل۔
اس کے بعد آپ کا سیز فائر ہوتا ہے, جنگ بندی ہوتی ہے, قیمت گرنا شروع ہوتی ہے اور کلوز جا کے ہوتی ہے $84 کے اوپر 30 جون کے اوپر. تو آغاز جہاں سے ہوا اس سے کم لیول کے اوپر نیچے ہوئی. اس وقت کتنی ہے سر؟ میں وہ بتا رہا ہوں 84 پہ کلوز ہوئی نا جی کل رات کو ڈیزل کی. جی ڈیزل کی. میں اچھا سر گزارش یہ ہے کہ مگر آپ کسی ایک دن کے اوپر تو تیل نہیں خرید رہے ہوتے, آپ تو پورے اس 15 دن کی ایوریج اگر دیکھیں تو جو آپ کا 1 جون سے لے کے 15 جون کی ایوریج تھی ڈیزل کی وہ بنتی تھی $79 پر بیرل. ٹھیک ہے. اس 15 دن کی آپ کی ایوریج ڈیزل کی بنی $87 پر بیرل, جس کا مطلب ہے $8 پر بیرل, جس کا مطلب ہے تقریباً 2200 روپے. یہ آپ ڈیزل کا بتا رہے ہیں؟ جی میں ڈیزل, میں پیٹرول میں بھی آ جاؤں گا. 2200 روپے تقریباً ایک بیرل کے اندر 159 لیٹرز ہوتا ہے. تقریباً آپ کی 12 سے 13 روپے ایندھن کی کاسٹ, ڈیزل کی کاسٹ بڑھ گئی. تو ہم نے تو اس کے اندر جو کونا قطرہ کاٹ کے ہم جتنا منیمائز کر سکتے تھے ہم نے وہ کر کے 10 روپے سم تھنگ کی انکریز پاس کی. یہ حقائق آپ کے سامنے. آپ چاہیں گے میں پیٹرول کے اندر بھی جو موومنٹ آئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. تو میر صاحب گزارش یہ ہے, نہیں میں اس لیے پیٹرول کی اس لیے بات کر رہا ہوں سر کہ پچھلے سال 1 جولائی 2024 کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو خام تیل ہے اس کی قیمت $86 فی بیرل تھی. جی سر. لیکن آج 2025 میں تو وہ بہت کم ہے. نہیں میر صاحب دیکھیں اب اس کے اندر دو چیزیں $65 نہیں پر بیرل اس کے میں پاس دیکھیں ہے. آپ کا بین الاقوامی منڈی میں تیل کی کیا قیمت ہے, یہ ایک ویریبل ہے. دوسرا ویریبل یہ ہے کہ آپ کو اسٹیٹ بینک کس ریٹ کے اوپر ڈالر مہیا کرتا ہے, کیونکہ آپ نے یہ تیل باہر سے منگوانا ہے. تو جو ایلسیاں جو ریٹائر ہوئی ہیں, جو اسٹیٹ بینک سے جس ریٹ کے اوپر پی ایس او کو اور ہماری ریفائنریوں کو کروڈ ملا ہے وہ تقریباً 285-286 ہے. تو اس کے اندر ریٹ کے اندر بھی فرق آ گیا ہوا ہے. جو تیسرا پہلو جو آپ کو اور نظر میں رکھنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر ٹیکسیشن کتنی کی ہوئی ہے. تو ٹیکسیشن میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, کوئی چھپا نہیں رہا بات. دیکھیں آپ کا ٹیکسیشن کے اندر کوئی رد و بدل اس 15 دن کے اندر نہیں ہوئی ہے, بلکہ جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے 1.4 بلین ڈالر آپ کا آر ایس ایف کا آپ نے لینا ہے, اس کے مطابق آپ کو $2.5 اپنی کلائمیٹ سپورٹ لیوی اور لگانی تھی, جس کو وزیر اعظم صاحب نے نہیں بڑھنے دیا اور پی ایل کو کم کر کے کلائمیٹ سپورٹ لیوی کو ڈالا ہے. تو ٹیکسیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. ایکسچینج کے اندر جو رد و بدل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. باقی جو بین الاقوامی منڈی میں تبدیلی ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میر صاحب میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, یہ وہی وزیر اعظم ہے نا جی جس نے سپتمبر آپ جانتے ہیں جب پی ڈی ایم کی حکومت اختتام پہ پہنچ رہی 350 روپے کا 330 روپے کا ڈیزل تھا. لوگوں کو جس طرح بین الاقوامی منڈی میں اور آپ کے حالات بہتر ہوئے اس نے آپ کو 250 روپے کے اوپر اسی نے بینیفٹ ٹرانسفر کیا نا. اب کیونکہ جو اوپننگ اور کلوزنگ کے درمیان ڈاؤنورڈ ٹرینڈ آ رہا ہے, جنگ ہمارے سیٹل ہو گئی ہوئی اور اللہ خیر رکھے اسی طرح یہ معاملہ سیٹلڈ رہے, تو آگے جو 15 دن کے بعد بہتری آئے گی وہ عوام کو ٹرانسفر کر دی جائے گی. 15 دن کے بعد پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا, سستا ہوگا. دیکھیں میر صاحب اب میرے پاس جادو کا چراغ نہیں ہے, پر آج جو میں نے آپ سے بات کی ہے, پیٹرول 16 جون کو جب پلیٹس کھلا تھا 79.28 کا تھا, کلوز جو ہوا ہے 30 جون کو 74 پہ ہوا ہے. اگر اسی طرح ڈاؤنورڈ رہا تو ایوریج کے اندر تو چاہے آپ کی ایوریج زیادہ تھی تو یقیناً آپ کو بینیفٹ پاس آن ہو جائے گا, جس طرح سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب نے 330 سے 250 روپے کر کے عوام کو بینیفٹ ٹرانسفر کیا ہے. تو یہ حقائق ہیں. ہم اس کے اوپر نہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم نے ٹیکس کے اندر کوئی رد و بدل کی ہے. بڑی مشکل سے معیشت کے اندر استحکام ہم نے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر حاصل کیا ہے. ہم اس کو اس طرح سے غیر ذمہ دارانہ انداز کے اندر اس کو آگ کے اندر جھونک نہیں سکتے. اچھا اس میں جو آپ نے ٹیکس لگائے ہیں کوئی نیا ٹیکس بجٹ میں نہیں لگایا پیٹرول میں؟ اس میں دیکھیں پیٹرول کے اوپر صرف سی ہے وہ جو کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے, جو $2.5 لیٹر آپ نے آر ایس ایف کی جو ریزیلینٹ آپ نے فیسلٹی آئی ایم ایف سے نہیں لینی ہے اس کے تحت یہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ لگایا گیا. جی آئی ایم ایف کے دباؤ تو نہیں ہے. دیکھیں میر صاحب اب میں اس میں بھی تھوڑی سی غیر سیاسی بات کر رہا ہوں, کوئی ہمیں دھکیل کے آئی ایم ایف کے پاس تو لے کے نہیں جاتا نا. ہم نے 70-80 سال کے اندر اپنی معیشت کو اس طرح سے چلایا ہے کہ آج ہمیں اگلے 4-5 سال کے اندر تقریباً $100 بلین کی ری فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آئی ایم ایف کے سرٹیفکیٹ کے بغیر ہماری یہ کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ ہم وہ پیسہ جا کے کہیں اور سے ری فائنینس کروا لیں, تو ہماری مجبوری ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا, آئی ایم ایف کی مجبوری ہمارے پاس آنا نہیں ہے. پر یہ جو کلائمیٹ فنڈنگ ہم نے لی ہے اس کے مطابق آپ نے فاسل فیولز کو ڈسکریج کرنا ہے اور آپ نے گرین ٹیکنالوجیز کو انکریج کرنا ہے. اس کے تحت آپ نے $2.5 لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اندر پیٹرولیم لیوی کو بڑھانا تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے عوام کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے
पेट्रोलियम लेवी को कम किया है और उसके अंदर ₹2.5 की आपकी जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी ऐड कर दी है ताकि टैक्सेशन वहीं पर है जहाँ पे आज खड़ी। अच्छा, अब अली परवेज़ मलिक साहब ये बताएं कि गैस भी महंगी कर दिया ना आपने, इतना ज़्यादा गैस में भी इजाफा, वो क्यों महंगी किया आपने? देखें मीर साहब, अब उसके अंदर भी सूरत हाल इस तरह से है कि खुशकिस्मती या बदकिस्मती मेरी समझें, हर साल ओगरा जो एक इंडिपेंडेंट आपका रेगुलेटर है वो इस गैस के शोबे को चलाने के लिए अपनी रेवेन्यू की एस्टिमेशन करता है, अपनी रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट निकालता है। उसने जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट निकाली है उसके मुताबिक तकरीबन 40 अरब रुपए से मुझे इजाफी वसाइल इकट्ठे करने हैं अगर मैंने IMF के मुताबिक अपने गैस के शोबे के खसारे को ज़ीरो रखना है। अब इस शोबे के अंदर, अब इस महकमे के अंदर मसला क्या हो रहा है? देखें, आपने बाहर की मंडियों से आपने तेल RLNG मंगवाने का एक मुआहदा किया जिसके मुताबिक आपने कहा कि पावर डिवीज़न अपने ये 7-8 प्लांट जो है वो मस्ट रन बेसिस के ऊपर चलाएगी, और क्योंकि वो नई कंपनियां तय हो रही थीं, उनके पास वो बैलेंस शीट के ऊपर इतनी माशी सकत नहीं थी कि वो खुद इंपोर्ट करती, तो आपने PSO को कहा आप ईंधन मंगवा के दें हमें और उसके बाद हम पावर प्लांट्स को बेचेंगे और आप उसके पैसे दें और हम आगे ईंधन के पैसे दे देंगे। अब मेरे पास वो सॉवरन कमिटमेंट है जो मैंने कतर से और इटली से तेल लेके, जो RLNG लेके आनी है। आगे अब पावर डिवीज़न कह रही है जी मेरे बारे में नहीं है, अब उनके बारे में नहीं है और मेरे पास पाकिस्तान ने सॉवरन कमिटमेंट दी हुई है, तो मुझे मजबूरन वो 3,000 से ज्यादा रुपए 3 साल। पावर डिवीजन के वजीर जो हैं अवैस लगारी साहब, वो भी मुस्लिम लीग नून से हैं। नहीं, ये देखिए, आप भी मुस्लिम लीग नून ये से पावर अवैस लगारी और अली परवेज का मसला नहीं है, ये तो 5-10 साल पहले मुआहदे हुए ना सर। अब आज हमें इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है और मैं उसके हल के ऊपर भी आ जाऊंगा। गुजारिश ये कि अब मैं 3,300 रुपए का ईंधन लेके आ रहा हूं और 300 रुपए का बेच रहा हूं, तो इस 40 अरब का जो मुझे वसाइल इकट्ठे करने हैं, इसके अंदर तकरीबन 250 अरब रुपए की $800 मिलियन की डाइवर्जन है जो मुझे सस्ती मजबूरन बेचनी पड़ेगी क्योंकि पावर अपना वो नहीं उठा रहा। तो उनसे मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, या वज़ीर आज़म साहब से जो मामला हमने टेकअप किया हुआ है और हम अपने सप्लायर से बात करें, वो तो एक अलग बहस है, पर मुझे उसका इंतज़ाम करना है। उसके बाद आज भी मुझे फाइनेंस ने ₹1 की सब्सिडी नहीं दी। अच्छा। पावर के पास 1,000 अरब रुपए की सब्सिडी है, उसके बावजूद मैं जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको 150 अरब की मैं क्रॉस सब्सिडी करवा रहा हूं। पावर के पास इतनी सब्सिडी क्यों है और आपके पास क्यों नहीं है? सर बस अब ये इसी जो रिलेशनशिप जो इम्बैलेंस आया हुआ है उसी को कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं। आपका एक शिकवा पेश करना चाहता हूं। आपका शिकवा है, बिल्कुल ठीक, सुनाएं जी जरा शिकवा। अवैस लगारी साहब, मेरा तो अपना उनसे बहुत बड़ा गिला आज मौजूद है। उन्होंने मेरे शोबे के अंदर बेपनाह इंपोर्टेड गैस अपने प्लांटों के लिए मंगवाई है और अब वो मेरे से वो गैस नहीं इस्तेमाल करे, जिसका मतलब ये है कि मुझे मजबूरन सस्ती जो मकामी गैस है उसको बंद करना पड़ता है और उस इंपोर्टेड गैस को इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा अपना जो गर्दिशी कर्जा है वो आसमान को छूने लग पड़ा है। कुछ नहीं में भी 300-400 अरब रुपए का फर्क पड़ा। यही वो हमारी अपनी मंसूबा बंदी के अंदर जो कमजोरी है। ये अवैस लगारी साहब ने तो मुआहदे नहीं किए थे, मैं आसान समझाने के लिए उनका नाम लिया और अपना नाम दिया, ये तो पावर के डिपार्टमेंट ने किया ना। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान है। नहीं मीर साहब, मैं सबसे पहले बताऊं आपको एक हंसी की बात। ये मैंने वीलॉग किया ना, हसन रजा साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। जब आपको याद होगा लाहौर का एक बड़ा अलमशहूर इलेक्शन हुआ था ज़िमनी, जब नोटों की बारिशें हो रही थी, तो उस वक्त इन्होंने बिल्कुल सारी चमक को तर्क करके इन्होंने इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की, इसलिए मैं उनके शो पे गया। गुजारिश ये है, मेरे से अवैस लगारी साहब ने कहा तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने कहा यार मैंने मिसाल देने के लिए किया, असल में तो पावर डिवीज़न और पेट्रोलियम डिवीज़न, और इसका हल क्या है? देखें, हल मैंने वज़ीर आज़म साहब को पेश किया कि आपके पास कैबिनेट के अंदर एक कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है। अब पेट्रोलियम भी और पावर भी, ये आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ तवानाई, एनर्जी की एक शेप्स है ना जी। तो आप एक अपनी जॉइंट पॉलिसी बनाएं, उस कैबिनेट कमेटी के अंदर कोई भी समरी आए बगैर ना पेट्रोलियम की पास करें ना पावर की पास करें, ताकि हम ये मिड वे जाके ये फैसला ना करें कि आज हमने नहीं उठाना और 300 अरब रुपए या 250 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो जाए। वो अपनी जगह पे हम उसको हैंडल करेंगे मीर साहब, इंशाल्लाह आपकी दुआ चाहिए। पर मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि 250 अरब का मुझे वो इंतजाम करना है, 150 अरब रुपए का मुझे बजट में नहीं मिला, डोमेस्टिक सेक्टर को गैस मुझे मुहैया करनी है। उसके बावजूद अब जो आपने सवाल किया, मैंने डोमेस्टिक सेक्टर का प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड
وزیر اعظم صاحب کی انسسٹنس کے اوپر, ان کی ہدایت کے اوپر میں نے کوئی ٹیرف چینج نہیں کیا. میں نے فکسڈ چارجز بڑھائے, وہ کتنے بڑھائے میں آپ کو ڈیٹ دے دیتا ہوں, پر اس سے پہلے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ گیس کے شعبے کے اندر جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے وہ تقریباً 1 کروڑ ہے. 65 لاکھ جو ان میں سے کنیکشن ہے نا جی, وہ پروٹیکٹڈ ہے. پروٹیکٹڈ کا کیا مطلب ہے کہ مجھے اوگرا کے مطابق 1800 روپے کے اوپر گیس ایوریج بیچنی ہے تو میرا اپنا کھاتا پورا کمپلیٹ ہوگا. میں ان کو 300 روپے کی گیس بیچتا ہوں. میرے پاس 65 لاکھ کسٹمر تقریباً وہ ہے جس کے لیے میں نے آپ سے 150 ارب کی کہا. اس کی جو میں نے فکسڈ چارج بڑھایا ہے وہ 200 روپے مہینہ ہے. 200 روپے مہینہ میر صاحب. پرسنٹیج میں آپ جو مرضی نکال دیں, میں پاکستان کو ایک ذمہ دار انداز میں چلانا چاہتا ہوں, میں کوئی یہاں پہ سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا. آپ 400 پہ 250% ہے, وہ ہمارے کچھ دوستوں نے لگا دی خبر, وہ لگا دیں, پر 200 روپے میرے خیال سے جوس کا ایک ڈبہ, یہ 400 سے بڑھا کے آپ نے 600 روپے مہینے کا. میں اور آپ کو باقی بھی بتا دیتا ہوں میر صاحب. نان پروٹیکٹڈ جو کسٹمر ہے وہ تقریباً 37 لاکھ کے قریب میرے پاس موجود ہے, جس کا ٹیرف ہے 500 سے 4000 روپے کا. اس کا فکس چارج 500 سے 1000 روپے مہینہ بڑھایا. پرسنٹیج کی ایک سیکنڈ کے لیے بیسٹ ہو, ٹیرف کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کی کاسٹ سے سستی آپ سے گیس لے رہے ہیں. میرے پاس تقریباً صرف 2.5 لاکھ کسٹمر ہے جو 2000 سے زیادہ میرے سے گیس خرید رہا ہے, جس ریٹ کے اوپر مجھے اپنا سسٹم بیلنس کرنا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے میر صاحب, یہ ان 60 لاکھ لوگوں کے لیے تو مجھے پاکستان کا نظام نہیں بنانا نا. میں نے اس مجبوری کے تحت, اس بوجھ کے تحت میں نے نئے کنیکشن سارے بین کیے ہوئے ہیں. میں نے اس میں اب کیا کر رہا ہوں, جن کے پاس یہ کنیکشن موجود ہے ان کو مہینے کا گیس کا بل میر صاحب پتہ کتنا آ رہا ہے, 1000 سے 2000 مہینے کا. اتنا میرے خیال سے میں نہایت ہی عاجزی کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر میری کوئی بات میں کچھ آپ کو کوئی اس میں گھمنڈ نظر آئے, میرے خیال سے ایک عام آدمی کا, آپ کے ڈرائیور کا بھی فون کا بل اس سے زیادہ کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آپ آ جائیں, جب کیونکہ میں نے اس کو اتنی سستی گیس دینی ہے ان 60 لاکھ گھروں کو, مجھے نئے کنیکشنوں پہ بین لگانا پڑے گا, کیونکہ میں اپنا یہ اور بوجھ نہیں بڑھا سکتا جو کہ لگا ہوا ہے پچھلے سال سے عمران خان کے دور سے. لوگ مجبور ہو کے کھانا تو پکائیں گے نا جی, ایل پی جی استعمال کریں گے نا, تو میں مجبور کر رہا ہوں ان لوگوں کو ایل پی جی لینے پہ جس کا وہ بل کر رہے ہیں مہینے کا 5000 سے 20000 روپے مہینہ, اتنی کنزمپشن کا. تو کیا یہ جائز ہے مجھے آپ بتائیں. اچھا, اس کے بعد اگر آج میں فل کاسٹ کے اوپر ان کو RLNG کا کنیکشن دے دوں, جس کے اوپر میں وزیر اعظم صاحب سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا جی کہ ہم اس گردشی قرضے کی وجہ سے نئے کنیکشن بھی نہیں دے رہے. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ RLNG کے اوپر جو فل کاسٹ ریکوری کے اوپر بھی اگر میں میر صاحب دے دوں تو ان کے مہینے کا خرچہ بنتا ہے 4000 سے 15000 روپے مہینہ, مطلب 25% کی ان کو پھر بھی بچت ہو جاتی ہے. پر کیونکہ ہم نے ہر مسئلے کو سیاست کی نظر کرنا ہے, ہم نے کسی معاملے کے اندر ہم نے اکنامک میرٹ کی بات نہیں کری, ہم نے سنسنی کرنی کہ 50% ریٹ بڑھ گیا. مجھے بتائیں میر صاحب 2000 روپے گھر کا آپ کے گیس کا بل, کمزور ترین لوگ بھی ہوں, جب اس کو طے کیا گیا منیمم ویج آپ کی 20000 کی تھی, آج 40000 کی منیمم تنخواہ ہو گئی. کیا یہ مناسب ہے؟ تو یہ کہیں سے تو خسارہ پورا کرنا پڑے گا نا جی. تو یہ 150 ارب کا اور 250 ارب کا جو پاور ڈویژن, اویس لگاری نہیں میں کہہ رہا, میری آپ پھر لڑائی نہ کروائیے گا, پھر کلپ چلوا کے, پاور ڈویژن کا جو 250 ارب اور یہ جو 150 ارب روپے ڈومیسٹک کنزیومر کا ہے, میں نے یہ 400 ارب کا انتظام کہیں سے کرنا ہے, جس کے لیے مجھے مجبوراً یہ قیمتوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑا. اللہ خیر رکھے کہ ہم یہ پاور ڈویژن اور اپنے جو سپلائرز کے ساتھ معاملہ طے کر لیں اور ہمیں دوبارہ جنوری میں جا کے یہ انکریز نہ کرنی پڑے, کیونکہ IMF کے پروگرام کے تحت آپ کو سال میں 2 دفعہ اپنے ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے قیمتوں میں رد و بدل کرنا ہے. تو ہم اس کے اوپر جنگی بنیادوں پہ کام کریں اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے, انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر آئے گی. اچھا, کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ کے بڑوں کی, آپ کے بزرگوں کی ہیں, ذرا ان پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ علی پرویز ملک صاحب ایک ینگ ڈائنامک پولیٹیشین ہیں, منسٹر ہیں ہمارے, اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, تو ذرا میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ سنیں کہ ان کے بڑے جو ہیں وہ ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے. نواز شریف کو اگر سر جھکا کر IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. اچھا, اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بھی آپ سے بڑی ہیں, تو اس لیے میں نے کہا بڑے, اور وہ بھی اپنے ایک بڑے نواز شریف کا ذکر کر رہی ہیں. جب آپ لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو نام آپ استعمال کرتے ہیں نواز شریف کا, ووٹ آپ اس کے نام پہ لیتے ہیں,
تقریریں بھی اس کے نام پہ ہوتی ہیں کہ اگر نواز شریف کو کوئی کہے گا کہ تم ٹیکس بڑھاؤ اور پٹرول اور ڈیزل مہنگا کرو تو وہ حکومت چھوڑ دے گا لیکن وہ یہ کام نہیں کرے گا. لیکن پھر جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو کوئی نیند آرام سے آ جاتی ہے رات کو؟ دیکھیں میر صاحب، میں نے آپ کے سامنے حقائق پورے رکھ دیے ہیں. یقین مانیں مجھے نیند اس وقت نہ آتی کہ اگر میں پاکستان کو اس ڈگر پہ ڈالتا کہ جس کے اوپر مجھے پتا ہوتا کہ چند مہینے کے بعد وہ دیوالیہ ہو جائے گا، جس لیے میں نے آپ کو عمران خان کی آپ کو مثال دی ہے. میں نے سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ کیلکولیٹر پہ لے کے آپ یہ سارے نمبر ویریفائی کر سکتے ہیں. میں میر صاحب گزارش یہ کروں گا، آج آئی ایم ایف کی پاکستان مجبوری نہیں ہے، آج پاکستان کی مجبوری آئی ایم ایف ہے. اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ 70 سال کے اندر ہم نے اتنی غیر ذمہ دارانہ انداز کے اندر اپنی معیشت چلائی ہے کہ لوگ ہمارے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ لوگ کیا آئی ایم ایف بھی ہمارے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آج اگر جو اگلے 5 سال کے اوپر آپ کو گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ 100 ارب ڈالر کی چاہیے، میں روپے کا خسارہ تو نوٹ چھاپ کے کر سکتا ہوں، مہنگائی کر کے غریب آدمی کی کمر توڑ سکتا ہوں، میں ڈالر کہاں سے لے کے آؤں گا مجھے آپ یہ بتائیں. اور اگر ڈالر مجھے ارینج کرنے ہیں اور دنیا مجھے نہیں دیتی، ہم نے اپنے دوستوں کے پاس جا کے بھی، ہم نے ہر جگہ سے مانگ کے دیکھ دیے، اکٹھے نہیں ہوئے تھے نا، بالکل اتنے قریب آ گئے تھے آپ دیوالیہ پن کے جب شہباز شریف صاحب نے وہ آپ کا ایس بی اے جا کے پچھلی حکومت کے اندر ریکور کرایا. ورنہ وہ وقت تھا جب 8-8 ہزار کنٹینر آپ کے سمندروں پہ پڑے ہوئے تھے، آپ کے پاس ڈالر نہیں تھے، چند ہفتوں کے ذخائر آپ کے پاس رہ گئے ہوئے تھے. تو اس کی جو قیمت ہوگی نا، اس کی جو قیمت ہوگی، فیکٹریوں کی چمنیوں میں سے دھواں نکلنا بند ہو جائے گا، آپ کی دکانوں کے اوپر مال ملنا بند ہو جائے گا، آپ کا تیل جو آپ باہر سے آتے ہیں وہ ملنا بند ہو جائے گا. یہ سری لنکا میں سب کچھ ہو چکا ہے. سری لنکا کے اندر اموات ہوئی ہیں میر صاحب پٹرول پمپ کی لائنوں کے اندر لوگوں کو انتظار کرتے ہوئے، ہسپتالوں کو آپریشن ڈیلے کرتے ہوئے، دوائیاں مہیا نہیں تھیں. تو مجھے یقین مانیں اگر میں عوام کو سچ بتا کے، عوام کو اعتماد میں لے کے اگر یہ مشکل فیصلے بھی کر لوں تو مجھے یہ نیند بالکل ٹھیک آئے گی، کیونکہ مجھے یہ پتہ ضرور ہوگا کہ چند مہینے کی تکلیف کے بعد، چند دنوں کی تکلیف کے بعد پاکستان کا ایک روشن مستقبل ہے. یہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1 سال کے بعد اچھی خبریں آئیں گی. دیکھیں میر صاحب، اچھی خبریں کافی حد تک کر آپ کو دیکھیں اب استحکام نظر آ گیا ہے. میں آپ سے بالکل کھلی بات کروں گا اور کئیوں کو یہ بات شاید ناپسند آئے. گزارش یہ ہے کہ سفر دیوالیہ پن سے جو ایک جامع اور پائیدار ترقی کا، میں جامع اور پائیدار کہہ رہا ہوں لفظ دے کے، وہ آپ کو استحکام کے ذریعے جائے گا. آج کم از کم آپ نے استحکام حاصل کر لیا اور وہ جو گونج تھی دیوالیہ پن کی وہ ختم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. یعنی کہ ہم ڈیفالٹ پہ نہیں جا رہے. جی، بٹ استحکام ان اٹ سیلف از اے فلیٹنگ آپ کی اپرچونٹی، کیونکہ آپ اس کو 1.5-2-2.5% کے اوپر اپنی معیشت کو اگر آپ ترقی کروائیں گے تو آپ وہ 20-25 لاکھ جو سالانہ آپ کو نوکریاں جنریٹ کرنی ہے، آپ کو جو وہ ہلچل اپنے معیشت کے اندر پیدا کرنی ہے، جو لوگوں کی اپنی قوت خرید بڑھانی ہے، جو لوگوں کی آمدنی بڑھانی ہے، جو لوگوں کی لائف سٹائل بڑھانی ہے، آپ وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو اگر وہ حاصل کرنا ہے، آپ کو اب اگریسو اصلاحات کرنی ہوں گی، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کی ہوں، چاہے وہ گیس کے شعبے کی ہوں، چاہے آپ کو بجلی کے شعبے کی ہوں، چاہے آپ کو کسی بھی ٹیکسیشن کے اندر ہو. اب یہ نظام نہیں چلے گا کہ 30 لاکھ لوگوں سے آپ 500 ارب اکٹھا کر لیں اور دکانداروں سے ٹیکس نہ لیں، آپ کاشتکاروں سے جو منافع بخش کاشتکاری کر رہے ہیں ان سے پیسہ نہ لیں. اب آپ کو اگر اس نظام کو چلانا ہے اور لوگوں کو امید دینی ہے اور لوگوں کو یہ حوصلہ دینا ہے، اپنی باتوں سے نہیں، انہوں نے 70-80 سال میں بہت سی باتیں سن لیں، اب وہ آپ کے فیصلوں سے اور جو رستہ آپ اختیار کریں سے اگر اس کو دیکھتے ہوئے وہ اعتماد حاصل کریں گے تو پاکستان کا یقین مانے ایک بہتر مستقبل اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور اگر ہماری اگلی نسل جو میری نسل بھی ہے اگر وہ بے امید ہو گئی، اگر وہ اس کو یہ بالکل حوصلہ توڑ گئی تو وہی ہوگا جو ہم پچھلے 2 سالوں میں دیکھ رہے ہیں. 10 لاکھ بندہ اپنے پیروں سے فیصلہ کرتے ہوئے آپ کے دوسرے ملکوں میں وہاں پہ برگر کنگ کے اندر جا کے نوکری کرتا ہوا نظر آئے گا، میک ڈونلڈز میں کرتا ہوا نظر آئے گا اور پاکستان سے بھاگنے کی کرے گا. کیا وجہ ہے کہ لوگ ہماری کشتیوں میں اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے یورپ کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ امید ختم ہو گئی ہے. تو آج استحکام سے میری امید ہے اور میری خواہش یہ ہے، اور شہباز شریف صاحب کی جو کمٹمنٹ میں نے دیکھی ہے کہ اس دفعہ ان کو یہ معلوم ہے
کہ اگر آپ نے وہی کیا جو 70 سال میں اس ملک میں ہوتا رہا تو شاید یہ نظام آپ کو کبھی معاف نہ کرے. تو اس لیے یہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر رکھے. میرا آپ سے یہ وعدہ ہے جتنی دیر موجود ہوں جو حق اور سچ سمجھوں گا, مقبول نہیں, جو صحیح سمجھوں گا اگلی نسل کے لیے, اس کے لیے آواز ضرور اٹھاؤں گا اور کوشش کرتا رہوں گا. بہت بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ایک بریک لیتے ہیں اور بعد ان سے بات کریں گے جو ایک زمانے میں 2021 میں 2022 میں پٹرول مہنگا کر کے پھر اس کے حق میں دلیلیں دیا کرتے تھے کہ ہم نے پٹرول بالکل صحیح مہنگا کیا ہے. ان کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے مشیر خزانہ جناب مزمل اسلم صاحب سے, جو تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب. میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی 15 دن پہلے 16 جون کو حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے اضافہ کیا اور آج 1 جولائی کو 9 روپے اضافہ کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ اضافہ جو حکومت نے کیا ہے یہ کوئی مجبوری کے تحت انٹرنیشنل مارکیٹ کو سامنے رکھ کر کیا ہے یا آپ اس کے بارے میں کچھ اور کہیں گے؟ شکریہ حامد صاحب. جب 15 جون کو انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کیا تھا جی تو اس وقت پیٹرولیم لیوی 78 روپے فی لیٹر لے رہے تھے جی. آج جو قیمت نئی آئی ہے اس میں پیٹرولیم لیوی 78 سے بڑھا کے 83 روپیز ہو گئی ہے. 5 روپے لیوی کی مد میں بڑھائے اور 2.5 روپے کاربن ٹیکس, تو یعنی کہ 7.5 روپے جو 8 روپے میں انہوں نے اپنے ٹیکس کی مد میں لیے. ٹھیک ہے. عالمی مارکیٹ میں ریٹ بڑھا تھا ایران اسرائیل کی کشیدگی میں, تو اس کے بعد وہ اس سے نیچے ہی آ گیا. جس دن کشیدگی ہوئی تھی اس ریٹ سے نیچے ہی آ گیا عالمی مارکیٹ میں ریٹ. تو یہ حکومت نے اپنے لیے ٹیکس اکٹھا کیا. اچھا, تو یہ جو ٹیکس اکٹھا کیا ہے لیوی جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی رہتی ہے, تو جو ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے وہ تو پھر صوبے کو بھی ملتا ہے, تو اس میں تو آپ کا بھی فائدہ ہے. نہیں, یہ لیوی کی شکل میں انہوں نے اکٹھا کیا ہے تاکہ یہ کسی کو دینا نہ پڑے. آپ کو نظر سے گزرا ہی ہوگا کہ آج ایف بی آر نے 1200 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کم کی ہے جی. تو اب یہ آئی ایم ایف کو دکھا بھی سکیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے سال شروع کیا تھا 60 روپے لیوی سے جی, اب ہم اس کو 83 روپے لے گئے تو اس سے ان کو میرے خیال سے 400-500 ارب روپے بچ جائیں گے. اچھا, تو وہ جو ہے اس کو ایف بی آر ہو گیا یا حکومت ہوگی, وزارت خزانہ آئی ایم ایف کو ٹیبل پہ دکھائے کہ ہم نے ٹیکس ریونیو تو نہیں بڑھا سکے, نان ٹیکس ریونیو ہم نے بڑھا لیے. جو ہم نے آپ کے خیال میں یہ پیٹرول کی قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں حامد صاحب, میں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں کہ یہ لیوی جو ہے کاربن لیوی اور یہ 85.50 پیسے ہے جی, اور سیلز ٹیکس کم از کم 40 روپے ہے جی, تو 125 روپے جو ہے یہ 2 صرف ہے. اس کے علاوہ ڈیوٹیز اور وہ الگ ہیں. تو 266 روپے کے پیٹرول میں صرف 2 آئٹم حکومت کو ٹیکس کی شکل میں جا رہے ہیں, یعنی 50% سے زیادہ 125 روپے. اچھا, تو اگر سارے ٹیکس آج صفر کر لیں, جو خان صاحب کے دور میں پیٹرولیم لیوی صفر کر دی گئی تھی, تو آج عوام کو جو ہے یہ 115-20 روپے کا پیٹرول فی لیٹر ملتا. اچھا, اب آپ نے خان صاحب کے دور کا ذکر کیا ہے تو مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کے دور میں 2021 کی بات کر لیتا ہوں کہ اس وقت جب پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 10.5 روپے کا اضافہ ہوا تھا تو آپ نے تو اس کو ڈیفینڈ کیا تھا اور آپ کو شاید یاد بھی ہو, اور میرے پاس آپ کی ایک ٹویٹ بھی ہے جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل صحیح اضافہ کیا ہے. تو اس وقت ویسے پیٹرول کی قیمت 127 سے بڑھا کر 137 روپے فی لیٹر کی گئی تھی, تو وہ بھی تقریباً 10.5 روپے کے قریب تھی. تو اس وقت تو آپ ڈیفینڈ کر رہے تھے, تو اب آپ اس کو اپوز کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, میں ابھی بھی اپوز نہیں کر رہا, اور ڈیفینڈ اگر یہ انہوں نے عالمی مارکیٹ میں قیمت بڑھی ہوتی تو کرتا کہ اپنی جیب سے آپ پیسے نہ دیں. تو یہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے, سوال کا جواب ہی میں نے آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہے اور پاکستان نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے. جی, اب یہ جو 8-9 روپے جو بڑھایا ہے اس میں 7.5 روپے تو انہوں نے ٹیکس لاگو کیا ہے نا جی. تو اگر یہ ٹیکس نہ لاگو ہوتا اور یہ عالمی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ ہوتا تو پھر تو مطلب ان پہ تنقید کا جواز ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے, تو یہ تو ٹیکس ہے,
اور دوسری بات یہ کہ جب نیچے آئی تھی 60 روپے سے انہوں نے 70 روپے لیوی کیا, پھر اس کے بعد 78 روپے کیا, تو 8 روپے انہوں نے, یاد ہوگا آپ کو, کہ خونی سڑک کے لیے بڑھا دیے تھے. ٹھیک ہے. اس وقت ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر عالمی مارکیٹ میں بڑھے گی تو آپ کیا کریں گے, تو کوئی جواب نہیں دے سکے تھے وزیر اعظم. تو یہ صورتحال. دوسری بات, میں حامد صاحب ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ جس کا خان صاحب نے جو ایک کام کیا تھا, جس کا فائدہ آج تک اٹھا رہے ہیں, 2018 تک پیٹرول پہ سیلز ٹیکس ہوتا تھا جی, تو خان صاحب نے سیلز ٹیکس صفر کر دیا تھا جب عالمی مارکیٹ بڑھی تھی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی. وہ آج تک وہ صفر ہے, ورنہ اگر یہ 18% سیلز ٹیکس بھی اگر ہوتا پیٹرول کی قیمت میں تو یہ پیٹرول 50 روپے اور مزید مہنگا ہوتا. اچھا, تو یہ کبھی کسی نے اس کا کریڈٹ نہیں دیا, اور یہ آئی ایم ایف کو یہ بات اس زمانے میں ہم نے کی تھی اور آج تک وہ اس پہ قائم ہے, وہ چیز چل رہی ہے. اچھا, اب ایک تھوڑا سا سیاسی سوال ہے, کیونکہ آپ خان صاحب کا ذکر کر رہے ہیں, تو آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کا جو بجٹ منظور ہوا ہے, تو یہ خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کو بتا کر کیا جائے, لیکن ان سے پوچھے بغیر ہی اس بجٹ کو منظور کر لیا گیا ہے. تو اس اعتراض کا کیا جواب دیں گے, کیونکہ یہ اعتراض تو آپ کی پارٹی کے اندر سے بھی آ رہا ہے. بالکل, یہ اعتراض بالکل جائز اعتراض ہے, اور خان صاحب جو ہے 15 مئی سے مسلسل یہ پیغام دے رہے تھے کہ جی میرے پاس آ کے جو ہے بجٹ کو ڈسکس کریں اور میں ڈائریکشن دوں. 22 مئی کی ملاقات میں سی ایم صاحب کو انہوں نے کچھ ڈائریکشن اور ہدایت بھی دی تھی, لیکن کہا تھا کہ کوشش کرو کہ پیش کرنے سے پہلے بھی ملاقات ہو. جب ملاقات نہیں ہوئی تو ہمیں پیش کرنا پڑا, تو پیش کرنے کے بعد پھر پیغام دیا کہ اپروو کرنے سے پہلے آنا ہے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بجٹ کے دن ہوتے ہیں وہ 30 تاریخ کے اندر اندر سارا کام کرنا ہے, اور اس سے آگے پیچھے کی پیشیاں بھی تھی, وہ انہوں نے کینسل کی تاکہ ملاقات نہ ہو سکے. اچھا, تو پھر اس کے بعد جب یہ اپروول ہو گیا تو خان صاحب نے اگلا میسج اندر سے یہ دیا کہ چلو اپروو تو کر دیا ہے, اب سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالو اور آ جاؤ. میں آپ کے توسط ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں جی, یہ بجٹ حتمی نہیں ہے جو ہم نے پاس کیا ہے. اچھا, جس دن ملاقات ہو گئی اور انہوں نے کہا یہ تبدیلی ہے, تو 24 گھنٹے کے اندر وہ تبدیلیاں آپ کو اسمبلی میں ٹیبل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گی. تو جس نے یہ کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ وقتی طور پہ. ابھی ہمیں ذرا تنخواہیں, پینشن, یہ وہ جو جاری رہتی ہے ہر چیز, جو وہ پہلی تاریخ نہ رک جاتا. تو یہ معاملات اس طرح چلیں گے. باقی جب ملاقات ہوگی جو ہدایت آئی اس حساب سے کام ہو جائے گا. یہ تو آپ نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد مزمل اسلم صاحب سے کچھ اور سوالات کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب ہمارے سے بات کریں. مزمل صاحب, آپ نے یہ کہا کہ جس دن عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد ان کی ہدایات کی روشنی میں بجٹ میں تبدیلی بھی ہوگی, تو یقیناً وہ آپ سے یہ بھی تو پوچھیں گے کہ بھئی کہ جو وزیر اعلیٰ کے صوابدیدی فنڈ میں پہلے 5 کروڑ روپے مختص تھے, تو اب نئے بجٹ میں اس کو آپ نے 50 کروڑ روپیہ, اس میں آپ نے 50 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا, تو تقریباً آپ نے 45 کروڑ روپیہ اضافی خرچ کیا. تو وہ پوچھیں گے نہیں آپ سے کہ اتنی شاہانہ خرچی کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو اپنے وزیر اعلیٰ کی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ واحد وزیر اعلیٰ ہے جس نے کوئی ایک سال میں بیرونی ملک کا سفر نہیں کیا, بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ ایک دفعہ لاہور جلسے کے لیے گئے تھے, اس کے علاوہ کبھی صوبے سے باہر بھی نہیں نکلے, اسلام آباد اور اس کے علاوہ یہاں. ان کی فیملی ان کے گھر پہ رہتی ہے ڈی آئی خان میں, وہ بھی یہاں نہیں رہتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں خیبر پختونخوا میں بہت سارے پی ٹی ایم سے لے کر بہت سارے معاملات ہوئے تھے, جرگاز ہوتے رہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں. یہ سی ایم ہاؤس 18 گھنٹے آپریشنل رہتا ہے. تو میں کوئی ان کے لیے دلیل یا ان کے لیے کوئی وہ نہیں کر رہا. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سی ایم آفس اپنے دفتر کا خود ہوتا ہے, وہ اپنے جو ان اخراجات کا خرچے کا خود, وہ واحد پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سی ایم آفس خود ہوتا ہے. لیکن یہ خرچے دوسرے صوبوں کے تناسب سے بہت کم ہیں, اور اگر شاہانہ خرچے کرنے ہوتے تو وہ سفر کرتے, گھومتے پھرتے. یہ واحد صوبہ ہے جس کے وزیر اعلیٰ کے پاس اپنا جہاز بھی نہیں ہے. ایون بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جہاز ہے, سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جہاز ہے, پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جہاز ہے. واحد وزیر اعلیٰ ہے جس کے پاس ایک ہیلی کاپٹر ہے, اور انہوں نے ایک دفعہ سفر کیے ٹوٹل ایک سال میں ہیلی کاپٹر میں, ایک یا 2 دفعہ, اس میں بھی نہیں بیٹھے. یہ ذرا مجھے بتائیں کہ اگر پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے چیف منسٹر کے پاس جہاز ہے
تو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے پاس جہاز کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی نااہلی نہیں ہے؟ میں نے تو پہلی بات بولی کہ ہونا چاہیے تو، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب اجازت دیں گے تو کبھی دے دیں گے تو لے لیں گے. تو اب وہ خان صاحب نے روکا ہوا ہے یا خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیوں نہیں رکھا، یہ اس کا جواب میں بھی آپ کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں. ہونا چاہیے. ہاں اچھا، اور اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں گڈ گورننس کے لیے، ریفارمز کے لیے آپ نے، یعنی گڈ گورننس ریفارمز کے لیے آپ نے 7 ارب روپے رکھے ہیں. ذرا یہ تھوڑا سا بتائیں گے یہ کس قسم کی ریفارمز ہیں جن پہ آپ 7 ارب روپیہ خرچ کریں گے؟ یہ جو کی پبلک سیکٹر ڈیولپنگ ایریاز ہے، جیسے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، پانی کا جہاں پہ ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، یہ گڈ گورننس سے مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں. یہاں ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا، وہاں پہ جہاں پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن زیادہ ہیں وہاں پہ اسپیشل انسینٹیوز دینے کے لیے، جہاں پہ پانی کی بہت قلت ہے، پانی نہیں ہے، ان کے لیے اسپیشل جسے کہتے ہیں کہ وہ پروویژن رکھنے کے لیے، جہاں پہ سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کے لیے اگر کوئی، جیسے ابھی کرم کا واقعہ آپ کے سامنے ہوا تھا، تو کرم کے لیے ایک آپ کو ایمرجنسی فنڈ دینے پڑے، وہاں کی ترسیلات، سامان، دوائیاں، یہ تمام چیزیں. تو یہ اس زمرے میں جو ہے یہ چیف سیکرٹری آفس نے یہ ایک ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر یہ پروویژن رکھا ہے کہ تاکہ اگر کوئی چیز جہاں ضرورت ہو تو اس کے اکارڈنگلی خرچ کی جا سکے. اچھا ذرا اب تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یاد ہے ہم نے بجٹ سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں ہم نے کم از کم تنخواہ جو ہے اس کے بارے میں بات کی تھی. تو آپ کے خیال میں جو آپ نے 40,000 روپے کا جو اعلان کیا ہے کہ کم از کم تنخواہ 40,000 روپے ہونی چاہیے کسی کی بھی، مزدور کی بھی، کسی بھی شخص کی، کیا اس پر آپ عمل درآمد بھی کریں گے؟ دیکھیں عامر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ایک گھر کو چلانا ہو تو 40,000، اس وقت جب آپ سے بات ہوئی تھی تو 36,000 ہماری تھی. میں نے کہا تھا یہ ناکافی ہے، یہ نہیں چل سکتا گھر. اگر ہاؤس ہولڈ اگر 2-3 لوگ مل کے کام کرتے ہیں اس گھر میں 70-80 ہزار آتا ہے تو گزارا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ 40,000 بھی کوئی قابل فخر کام نہیں کیا ہم نے، کوئی مطلب اس سے کوئی لوگوں کی زندگی میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئے گی. لیکن ہم نے منفرد کیسے ہوئے کہ وفاقی حکومت نے منیمم ویج نہیں بڑھائی، اچھا، اپنی 37,000 پہ رکھی. پھر اس کے بعد سندھ حکومت نے بھی منیمم ویج نہیں بڑھائی. خیبر پختونخوا وفاق کے بعد دوسرا تھا جس نے بجٹ دیا، اس نے اس کو 40,000 کیا، ہمیں دیکھتے ہوئے پنجاب نے کیا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس سے زیادہ اہم ہے. ہمارے یہ جو سرکاری ملازمین جو ڈیلی ویجز پہ ہیں، یہ تو ان پہ فوری لاگو ہو جاتا ہے، ان کو فوری طور پہ جو ہے یہ اگلے مہینے سے یہ تنخواہ ملے گی. لیکن جو نجی شعبہ ہے یہ بہت ان ریگولیٹڈ بھی ہے، اور یہ جو ہے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے. سندھ، یا آپ نے دیکھا ہوگا وزیر خزانہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں چلا سکتے اتنی بڑی تنخواہ کے ساتھ، اتنی بڑی بولتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو یہ کہ یہ ایک نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ 40,000 کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے نجی شعبے میں. اچھا، بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ تھے. جو آخر میں نے ان کو سوال کیا اور انہوں نے جو جواب دیا یہ بہت ہی اہم ہے کہ جو کم از کم تنخواہ ہے مزدور کی یا کسی بھی سرکاری ملازم کی، وہ 40,000 روپے قرار دی ہے خیبر پختونخوا حکومت نے. تو جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر تو اس پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور مزمل صاحب نے کہا کہ یہ امپلیمنٹیشن کل سے وہ کروا رہے ہیں، یعنی کہ 2 جولائی سے 3 جولائی سے یہ ہو رہی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں حکومت جو ہے وہ اپنے اعلانات اور اقدامات پر عمل درآمد کروانے میں کافی حد تک ناکام رہتی ہے. یہ بھی ایک چیلنج ہے ریاست پاکستان کے لیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پر جو کم از کم تنخواہ ہے وہ 40,000 کیوں نہیں ہو سکتی. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو یہاں اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ہے، یہاں پہ جو بہت سے سیکورٹی گارڈز ہیں وہ بھی 15-15 20-20 ہزار روپے پہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں. تو 15-20 ہزار روپے پہ جو آدمی پیرا دے گا وہ پیرا کیسا دے گا یہ آپ خود سوچیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.